آپ یہ دیکھیے گا کہ جب میں اس افطاری کا ذکر کیا آپ کے ساتھ، یہ جو اسلام آباد میں فیصل موکس میں ہوئی، تو یہاں اس افطاری کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو آج سے چند دن قبل غازہ میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک انسیڈنٹ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، جو اسلام آباد میں ہوا، اور ایک اس کا ریلیشن ایک غازہ کے ساتھ۔ عنوان اس کا یہ ہے 2 افطاریاں اور 2 قومیں۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شادی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھول دیا گیا ہے، آئیے کھانا کھائیے۔ حالانکہ حقیقت میں کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کھانا تو وہیں ہوتا ہے، بندے کھولے جاتے ہیں، اور آپ نے یہ حقیقت ہوتے ہوئے اکثر دیکھی ہوگی۔ اب جب یہ کھانا کھلتا ہے شادیوں میں، تو اس میں بڑے بڑے معزز لوگ، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، سوٹ پہنے ہوئے، وہ کھانے کے اوپر کس طرح پل پڑتے ہیں، اس کی مثال بیان کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ میں کہوں گا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کیسا لگتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے پیپلز پارٹی نے گورنر آف لاہور میں، گورنر پنجاب کی طرف سے ایک بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ کے لیے کیک کاٹا گیا تھا۔ اس کیک کا لوگوں نے کیا حشر نشر کیا، وہ قابل دید تھا۔ وہ ذرا آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک کھانا تھا، وہ بھی گورنر ہاؤس میں تھا۔ اس کھانے کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، یعنی شلوار قمیض پہنے ہوئے لوگ قمیض اٹھا کے اس کے اندر پوری وہ کھانے کی اور چاولوں کی اور مرغے کی وہ پوری، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ نے دیکھی ہوگی ظاہر، وہ اس کو بھر رہے تھے اپنی قمیض کے اندر، یعنی کہ پلیٹ نہیں ہے تو قمیض کے اندر ڈال کے کھاؤ۔ اسی طرح کا واقعہ کل ایک فیصل موکس کے اسلام آباد میں ہوا، کافی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس واقعے کے اوپر کو میں کیا بیان کروں، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے۔ میرا ویلاگ اس سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے ہمیشہ سے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے افطار پارٹی کا بندوبست کیا گیا فیصل موکس میں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کسی پرائیویٹ آدمی کی طرف سے کیا گیا یا گورنمنٹ کی طرف سے۔ سب کھانا وانا لگا دیا، وہ افطاری لگائی گئی، اور بقول کچھ لوگوں کے جب لوگوں کو دروازہ کھولا گیا افطاری کے لیے، تو وہ آپ ویڈیو میں دیکھیے گا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح لوگ اندر بھاگے، اس کھانے کے اوپر کس طرح لوگ ٹوٹ پڑے۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہ باعث شرم ہے یہ بات، اور اس کے علاوہ کیا کہوں میں، اور کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم کھانے کے اوپر کس طرح ٹوٹتی ہے اور کس طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے جو ہے وہ قائم کریں گے۔ جس طرح ہم عمروں کا، حج کا اور دوسری عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مذہب کے نام پر بننے والے اس ملک میں جس کا نام پاکستان ہے، لوگوں کے کردار اور اخلاق کا کیا حال ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے ملک کا پرابلم، اور صرف میں ہی نہیں کہتا، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جس میں خاص طور پہ حضرت نثار صاحب، کہ ہمارے ملک کا پرابلم معاشی نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ ایک چیز بار بار کہتا ہوں کہ جو عبادتیں اور اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہوں، وہ سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جب آپ تعلیم پر صرف
40 سے 50 ارب روپے خرچ کریں اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ پر 450 ارب، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بیکاری زیادہ چاہیے، محنت کرنے والے کم، کیونکہ وہی ہمیں پسند ہے کہ لوگ ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور ہم ان کی جولی میں کچھ نہ کچھ چند ٹکے ڈالتے رہیں تاکہ وہ ہمارے احسان مند رہیں اور سر اٹھا کے زندہ نہ رہ سکیں۔ اس میں ان لوگوں کا زیادہ قصور ہے جنہوں نے آبادی کے اس سیلاب کو چینلائز نہیں کیا، یا یوں کہیے کہ نہیں روکا، یا پھر وہ وسائل پیدا نہیں ہونے دیے یا نہیں کیے جو اس آبادی جو کہ اب 24-25 کروڑ ہے کو یہ کہنا کہ وہ نقصان دہ ہے، اس کی بجائے اس کو فائدے میں نہیں بدلا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں چائنا، بہت عرصہ پہلے چائنا میں بہت غربت تھی، آبادی 1 ارب سے زیادہ، اب تو خیر 1 ارب اور 40-50 کروڑ ہوگی، لیکن انہوں نے اس آبادی کو کیسے استعمال کیا اور کیسے چینلائز کیا کہ وہی آبادی کو انہوں نے اس کو فائدے میں بدل دیا۔ اسی طرح صرف یہ کہہ دینا کہ ان لوگوں نے بچے پیدا کیے ہیں اور یہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرض کریں اگر یہی سوچ ہے کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھے، آبادی زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یا وہ وسائل کے مطابق ہونی چاہیے تھی، تو وہ بھی حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اس کے لیے لاس بنائے، یا اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کام کیا جائے جو کہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب کرنے کی بجائے ہوا کیا؟ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، وسائل کم سے کم ہوتے چلے گئے، آبادی زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی، تعلیم آلموسٹ نہ ہونے کے برابر، اخلاقیات کو تو آپ پوچھیے نہیں۔ تو یہ سب کرتے ہوئے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کون لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کی نظر کچھ شعر پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اس سے آگے ذرا چلیے، میں یہ شعر آپ کو ایک اور شعر پیش کرتا ہوں علامہ اقبال کا، مگر یہ شعر سناتے ہوئے میرے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اقبال کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، کس کے لیے؟ اس قوم کے نوجوان کے لیے کہیے، اس قوم کے ہر فرد کے لیے کہیے، یا یوں کہیے کہ ایک مومن کے لیے کہہ لیں، ایک مسلمان کے لیے کہہ لیں۔ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ یہ شعر میں نے بہت دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ہے ہی بڑا امپورٹنٹ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ جب آپ اس طرح کی افطار پارٹیاں دیکھتے ہیں یا شادی بیاہ میں اس طرح کے کھانوں کے اوپر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو صاحب حیثیت ہیں اور وہ لوگ بھی جو کھاتے پیتے ہیں، پتہ نہیں کھانا دیکھ کے کیا ہو جاتا لوگوں کو۔ تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کھانے کے اوپر اس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں تو مجھے کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور۔ ہم تو شاید کرگس کا اور شاہی کے فرق کو ہی بھول گئے ہیں، ان کے اپنے اپنے کردار کو ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ ہماری یہ حالت کیوں اور کیسے ہوئی، اور تباہی کے اس دہانے تک ہم کیسے پہنچے؟ اول تو ہم یہ سمجھنے ہی کیوں تیار نہیں ہیں، اور اگر ہمیں سمجھ آ ہی گئی ہے، فرض کریں کہتے ہیں جی کچھ لوگ سمجھ گئے
تو پھر ہم یہ بھول نہیں سکتے، اور پھر بھولیں بھی کیسے کہ ہمیں تو دوسری زندگی میں پوریں دکھائی جا رہی کہ یہاں سب برداشت کر لو، مصیبتیں سہ لو، غربت سہ لو۔ غربت ایک آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، آگے جا کے حوریں ملیں گی۔ کیا بات ہے! یعنی کسی قوم کو ڈبونا ہو تو اس کو اس حوروں کے لالچ میں رکھو، اور اس کو یہ بتاؤ کہ یہ زندگی، اس میں جتنی غربت آئے گی، یہ جتنی زیادہ آزمائش آئے گی، یہ جتنی زیادہ آپ ٹھوکریں کھاؤ گے، وہ سب اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو جا کے حوریں ملیں گی۔ پتہ نہیں یہ کون سا ترجمہ ہے اور یہ کون سی سبق ہے جو ملا ہمیں دے رہا ہے۔ قتیل شفائی صاحب نے کیا خوب کہا، وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، خاک بولیں کہ دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم۔ یوں ایک ظلم پہ دم سادے کھڑے ہیں، یوں ایک ظلم پہ دم سادے کھڑے ہیں، جیسے دیوار پہ چنوائے ہوئے لوگ ہیں ہم۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری ان گزارشات کو کوئی پسند کرے گا یا اس پر غور کرے گا یا نہیں، کیونکہ میں تو نہ کوئی دانشور ہوں نہ کوئی ادیب، میں ایک عام آدمی ہوں اور اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں، جس میں نے اپنی زندگی کے 65 سال گزارے۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ اخلاقیات کے اوپر بننے والے ویلاگس کو بہت کم تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، اور ان ویلاگس کو ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں جو ولگیرٹی کے اوپر بنتے ہیں، اور جو اس سیاست کے اوپر بنتے ہیں جو ہم افواہیں پھیلاتے ہیں، اور جو ہم چیزوں کو بڑھا چڑھا کے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان ویلاگس کو لوگ ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو مجھے اس قوم کی مجموعی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے۔ مگر کیا کروں، میں اپنی بات کہوں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے آپ کی نظر میں چند اور شعر، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب میں اس افطاری کا ذکر کیا آپ کے ساتھ، یہ جو اسلام آباد میں فیصل باکس میں ہوئی، تو یہاں اس افطاری کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو آج سے چند دن قبل غازہ میں، جس کا شاید ہی کوئی گھر اسرائیل نے بم مار کے نہ اڑا دیا ہو، جس میں تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے، جوان، عورتیں، مرد، اور کوئی گھر نہیں بچا، پورا شہر انہوں نے برباد کر دیا۔ ایک افطار پارٹی وہاں بھی ہوئی ہے، میں آپ کو اس افطار پارٹی کا کلپ بھی دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ یہاں جہاں ہمیں آلموسٹ تقریباً سب کچھ میسر ہے، اور وہاں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ کیسے افطاری کر رہے ہیں، اور ہم اس افطاری کا ہم نے کیا حشر کیا۔ دونوں کو دیکھیے برابر رکھے اور سوچئے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ مگر اینڈ پہ پھر وہی بات کہ میں اپنی بات ضرور کہوں گا، سننے والا کوئی ہو یا نہ ہو۔ ایک بڑے دو خوبصورت شعر، اپنے اس شہر کو، اس ملک کو دیکھتے ہوئے، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب یہ سب کچھ آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں،
یعنی میں نے ان 2 افطاریوں کا جب فرق دیکھا جو آج سے چند دن پہلے غازہ میں ہوئی اور آج فیصل باکس میں، تو میں اس کے اوپر کچھ کہنے سے نہیں رہ سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس پہ غور کریں گے، شاید ہمارے رویے چینج ہو سکیں۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔